الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں جمعہ المبارک کے فضائل اور جمعہ المبارک میں اولاد کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے وہ بہنیں یا وہ بھائی جو اولاد کی نعمت سے بالکل محروم ہیں اور ہر طرح کے علاج کروا کے تھک چکے ہیں، لیکن امید کی کوئی بھی کرن باقی نہیں رہی ہے، تو وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں بہت اثر ہوتا ہے، تو کبھی بھی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے، اس کسی بھی امید کسی بھی خواہش کو اپنے سامنے رکھے تو اس کا وہ کام ضرور پورا ہو جاتا ہے، اگر وہ اسے اس چیز پر مکمل کامل بھروسہ ہو تو میں بعض لوگ یہ مجھ سے کمنٹ پہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی یہ بات پوری ہوئی ہے، کیا آپ کی یہ بات پوری ہوئی ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں کئی ایسے وظائف ہیں جو میرے خود پہ پورے نہیں ہوئے، تو میں نے کئی بہنوں کو بتائے ہیں، کئی بھائیوں کو بتائے ہیں، تو ان کو ان وظائف کا اثر ہوا ہے، آزمودہ اثر ہوا ہے۔ تو میں اپنے یہ ایمان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کی ذات پر اگر کامل بھروسہ رکھ کے آپ کوئی بھی وظیفہ کریں تو وہ بھی وظیفہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اور آپ کی وہ امید وہ کرن بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے جمعہ المبارک کے دن جو کام کیے جاتے ہیں وہ بتا دوں کہ اور اس کے فضائل بھی کہ درود پاک اس دن میں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جمعہ المبارک کی نماز کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے اور دعا کی قبولیت کی گھڑی تلاش کرنی چاہیے۔ اب دعا کی قبولیت کی گھڑی کتنی ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایک ساتھ، یعنی بالکل تھوڑی سی وہ گھڑی ہے، اور ہمیں وہ گھڑی ڈھونڈنی چاہیے کہ وہ گھڑی کس وقت آتی ہے جب کہ انسان کی دعا فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے۔ جمعہ المبارک مومنوں کی عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو جمعہ کے دن وہ سورت پڑھے جس میں آل عمران کا تذکرہ کیا گیا تو غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہنشاہ مدینہ راحت قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میں کبھی بھی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب کسی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جمعہ المبارک کے دن ہاتھ کے ناخن ضرور تراشنے چاہیے، اور بھی کئی اس کی احادیث مبارکہ ملتی ہیں، میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتی رہوں گی۔ تو جمعہ المبارک مومنوں کی عید کا دن ہے، کس طرح سے کہ مومن اس دن غسل کرتے ہیں۔ اب غسل کے بارے میں اب کیا ہے کہ کیا جمعہ کے دن غسل دیر سے کرنا چاہیے یا جلدی کرنا چاہیے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو، حتیٰ کہ یعنی غسل کے وضو سے جمعہ کی نماز پڑھ لو، کیونکہ غسل میں وضو بھی ہو جاتا ہے، مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب دونوں وقت میں کریں تو اس کا الگ الگ ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب میں ان حضرات کے لیے وہ وظیفہ بھی بتا دوں کہ جو اولاد کی خواہش رکھے ہوئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے،
تو اس کے لیے بھی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. وہ اپنے پیارے بندوں پر کیوں آزمائشیں ڈالتا ہے، اس کے راز سے ہم واقف نہیں، وہ خود ہی جانتا ہے. تو اب کوئی پھر بھی ہمیں دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج جب آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد اگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ مریم پڑھنی ہے. اب آپ نے 3 جمعے لگاتار آپ نے سورہ مریم پڑھنی ہے. صرف چاہے تو آپ صرف جمعہ پڑھ لیں، اور چاہے تو اب آپ نے جب سورہ مریم ایک دفعہ پڑھ لینی ہے نماز ظہر کے بعد، تو آپ نے سورہ مریم پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی میٹھی چیز بنا لینی ہے، اس پر آپ نے دم کرنا ہے. دم کر کے اب آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا دینا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ 3 ہی جمعے میں آپ کی مراد بر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب آپ نے جمعہ سے لے کے تیسرے جمعے تک یہ عمل کرتے رہنا ہے، اور اگر درمیان میں دن مس ہو جاتے ہیں تو آپ نے اگلے جمعے سے پھر سے یہ شروع کر دینا ہے. یعنی پورا ہفتہ آپ نے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک برقرار رکھنا ہے. 3 جمعے لگاتار آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اولاد کا حصول ممکن ہو جائے گا. تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں، اور جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ. فی امان اللہ.